بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افادیت سے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب یعنی پسندیدہ غذائیں۔ خوراک اور صحت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ متوازن اور صحت مند خوراک کا انتخاب اور استعمال کر کے ہی صحت کو بہتر بنایا اور تعدیر بھرپور توانا رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن مشینی دور کی مشینی غذاؤں کا استعمال ہم نے بڑھا کر اپنی صحت کو بگاڑ کر آج خود کو مشین، ہاسپٹل اور ڈاکٹر کے حوالے کر ڈالا ہے۔ افادیت سے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مرغوب غذائیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور ساتھ ہی سنت کی نیت بھی کر لیں تو ہم سنت کی پیروی کر کے نہ صرف حفظان صحت کی بے شمار افادیت حاصل کریں گے بلکہ ڈھیروں اجر و ثواب بھی کمائیں گے۔ ذیل میں وہ چیزیں پیش خدمت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھیں، جسے آپ خوشی سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ روٹی کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور گندم دونوں قسم کی روٹی کھائی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ روٹی کا اکرام کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اکرام کیا ہے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کی روٹی کبھی نہیں بچتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید یعنی شوربے میں توڑی ہوئی روٹی بہت پسند تھی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کھانوں پر فضیلت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو اور کھجور کو بھی روٹی کے ساتھ تناول فرمایا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا یہ اس کا سالن ہے۔ گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ بھنا ہوا گوشت اور شوربے والا گوشت دونوں ہی آپ نوش فرماتے۔ آپ نے گوشت کے بارے میں فرمایا کہ گوشت اہل دنیا اور اہل جنت کی سب غذاؤں کا سردار ہے۔ سرکہ کا استعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اچھی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہوتا ہے اس گھر میں سالن موجود ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ زیتون کا استعمال پسند فرماتے تھے۔ سیدنا عمران رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا سالن استعمال کرو، اس کا تیل لگاؤ، یہ مبارک درخت سے نکلا ہے۔ روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ زیتون میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ کھجور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور پسند تھی اور آپ کی پسندیدہ کھجور عجوہ تھی۔ کھجور کے ساتھ مکھن کو ملا کر کبھی دودھ میں کھجور ڈال کے بھی آپ نے نوش فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خربوزہ اور کھجور اکٹھے کھاتے دیکھا تاکہ اس کے مزاج میں اعتدال ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور جوڑ ککڑی اور کھجور کا تھا جو آپ نے نوش فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے تربوز کے ساتھ کھجور کو کھاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ مشروبات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی دو چیزوں میں ٹھنڈی اور میٹھی چیز زیادہ پسند تھی۔ شہد کا شربت، دودھ، کھجور کا نبیذ، دودھ کا پنیر، جو کا ستو، حریرہ جو دودھ اور آٹے سے بنایا جاتا ہے آپ نے نوش فرمایا اور آپ کو بہت مرغوب تھا۔ کھانے کے لیے کسی قسم کا اہتمام نہ کرتے تھے لیکن پینے کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں میٹھے پانی کا خاص اہتمام تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے لیے پرانے مشکیزے میں پانی کو ٹھنڈا کیا جاتا، دودھ کبھی خالص اور کبھی پانی ملا کر نوش فرماتے۔ پھل اور میوہ جات میں آپ کی پسند مبارک۔ پھلوں میں انگور، خربوزہ، انار، شہتوت آپ کو محبوب تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انگور بہترین پھل ہے اور ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے انگور روٹی سے کھانا آپ سے منقول ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انار کھایا کرو، اس میں معدے کی صفائی ہے۔ انجیر۔
انجیر آپ کو پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اگر میں کہتا کہ جنت میں سے کوئی میوہ اتارا گیا ہے تو انجیر کے متعلق کہتا۔ کشمش کھانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور کشمش کا نبیذ بھی پیا ہے۔ پسندیدہ کھانے: ہریسہ، خزیرہ، خبیث، حیث۔ یہ کھجور کا ملیدہ ہوتا ہے جو گھی، پنیر اور کھجور ملا کر پکایا جاتا ہے۔ دشیشہ اور حشیشہ، جو آٹے، گوشت اور کھجور ملا کر بناتے ہیں۔ ثرید، لوکی، گھیا آپ کو پسند تھا۔ آپ کی پسندیدہ سبزیاں: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوکی بہت کھاتے تھے اور فرماتے تھے یہ دماغ کو تیز کرتی ہے اور عقل میں اضافہ کرتی ہے۔ سالن کے پیالے میں سے لوکی آپ تلاش کر کے کھاتے تھے۔ چقندر اور ایک اور سبزی اروی ہے جسے کھانا بھی سنت ہے۔ اروی کے بارے میں آپ نے فرمایا، زمین کی چربی اروی تو بہت ہی خوب ہے۔ پیاز کو پکانا اور پکایا ہوا پیاز کھانا بھی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کھانا کھایا وہ پیاز میں پکا ہوا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ یہ سادہ لیکن افادیت سے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذائیں جو ہم فراموش کر چکے ہیں اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں، کیونکہ سائنسی ریسرچ بھی آج ان غذاؤں کی اہمیت اور ان کے استعمال اور حیرت انگیز فوائد کو ثابت کرتی ہے۔